السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وكبره تكبيرا۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبارك وسلم وصل عليه۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ سبحان اللہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ سبحان اللہ۔ لقد من الله على المؤمنين سبحان اللہ۔ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سبحان اللہ۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، ختم الرسل، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، بچوں اور بزرگوں، آج دا یہ عظیم شان پروگرام جس دے اندر تسی حضرات الحمدللہ کافی دیر تو بڑی محبت نال اور بڑی دل جمی نال تشریف فرما ہو۔ اللہ تعالیٰ تواڈے تمام دی تشریف آوری اپنے گھر کے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ حضرت علامہ امین حیدری صاحب نے بڑا ہی شاندار اور جاندار خطاب فرما لیا۔ اونا تو پہلے بھی مختلف علماء کرام دے خطابات اسی حضرات سے بات فرما چکے ہو۔ میں آن اندر تھوڑا جا لیٹ ہو گیا، بہرحال اللہ تعالیٰ نو جس طرح منظور ہوئے حاضری ہو گئی ہے، اللہ اپنی بارگاہ ان قبول فرما لے۔ رب العالمین نے اپنے بندیاں تے بہت زیادہ احسانات اور انعامات فرمائے۔
احسانات اور انعامات اس قدر زیادہ فرمائے ہیں، میں سمجھنا کہ بندہ اپنے 5-6 فٹا اس وجود تے اگر نظر دوڑائے نا بے شک تو تسی اندازہ فرماؤ کہ اللہ پاک نے کس قدر ساڑھے تے احسان ہے۔ بے شک اے ہتھاں دی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، او دے کولو پوچھ کے ہتھاں دی قدر و قیمت پوچھئے، ویکھئے جدے کول ہاتھ کوئی نہیں۔ کئی بندیاں نے دیکھیا تسی ہاتھ کٹیا ہوتا ہے، بازو کٹیا ہوتا ہے، اکھاں دی نعمت اللہ نے سانو عطا فرمائی ہے، بے شک اس بندے نو انہاں دی قدر پوچھو جدا کول اللہ نے اکھاں دتیاں نہیں یا دے کے رب نے واپس لے نہیں۔ پیراں دی قدر شاید مینوں تانوں زیادہ نہ ہوئے، اس بندے نو پیراں دی قدر پوچھئے جدے پیر کوئی نہیں، اللہ نہ کرے پیر کٹے گئے نے یا پیدائشی مجبور ہے، معذور ہے، اس قدر اللہ پاک دیا نعمتاں۔ قرآن پاک دے ایک مقام تے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تسی میریاں نعمتاں نو شمار کرنا چاہو نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تے میریاں نعمتاں نو کدے بھی شمار نہیں کر سکتے، اس قدر اللہ دیا نعمتاں۔ بے شک لیکن یہ بات اپنے ذہن نشین فرما لو، بہت زیادہ نعمتاں جو رب العالمین نے سب تو بڑی نعمت، سب تو بڑا کرم، سب تو بڑا احسان ساڈے تے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے سانو انسان بنایا تے پھر آمنہ دے نال دا غلام بنایا۔ سبحان اللہ محبوب خدا علیہ السلام ساڈی طرف تشریف لے آئے اور حضور علیہ السلام بہت بڑی اللہ کی نعمت بن کے تشریف لے آئے۔ آپ اس قدر بڑی نعمت بن کے تشریف لے آئے کہ آپ جیسی کائنات کے اندر اور نعمت کوئی نہیں، بے شک اور اللہ نے جس قدر انعامات اور احسانات فرمائے نے نا، رب نے قرآن پاک اندر کتے نہیں جتلائے۔ حالانکہ انعام احسان فرمائے بڑے نے، لیکن جتلائے نہیں بھئی میں تانوں ہاتھ دیتے نے، میں بڑا تواڈے تے احسان فرمایا، پیر دیتے نے، اکھاں منہ متھا دماغ دل جیسیاں نعمتاں، کہ میں تواڈے تے بڑا احسان نہیں۔ اللہ نے احسان فرمائے ہیں نے لیکن جتلائے نہیں۔ ہاں بطور خاص ایک انعام اور ایک احسان اللہ نے بطور خاص جو مومنہ تے فرمایا ہے، وہ اللہ نے احسان فرمایا بھی ہے اور جتلایا بھی ہے۔ وہ احسان کی ہے، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ بکرا شکران ٹھلیا کرو، تھوڑے کوڈے چھوڑے چھاڑ دو کوڈے، چاچا چھاڑ دو کوڈے، کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایکو ماشاءاللہ میرے پتر نوجوان ٹیکاں لا رہی، اس عمرے تو ٹیکاں لا رہی ہیں، تو میرا مطلب کی بنے گا ساڑھی عمر تو اڈا حال آگے اجے جوان ہو ماشاءاللہ۔ بڑی صاحب ایک میرے والے کو صدھ ہو ماشاءاللہ، محبت نال پیار نال تشریف رکھو، اللہ کے قرآن کے الفاظ نو محبت نال سماعت فرماؤ ذرا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔
فرمایا ستو کی دے باسیوں اردا گرد آن والے ہو پروانے ہو احسان اللہ نے قدم قدم پہ فرمائے میں انعام اللہ نے قدم قدم پہ فرمائے میں قربان جاوا کے تارے آتے پلتے میں چراغ تیرے واسطے میرے آتے پکے ہوئے بال تیرے واسطے اب تیرے واسطے انار تیرے واسطے الہی چالنا تیار تیرے واسطے بچہ تو وہاں سے ڈبلنگ نہ آتے ہو آواز کھولو ایکو تھوڑی جی کٹاؤ ڈبلنگ نہ ہوئے آواز اچھا تو دنیا سفید تیرے واسطے اکھیاں بنا دیا نے شہر تیرے واسطے کاؤ تے پیدیا کریل تیرے واسطے رات دیا رانیا رویل تیرے واسطے پچھی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے ہمیشہ رہن والی جوانی تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دے لال چیا رسول تیرے واسطے کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا چنگائی میں آنا کھربا نالو چنگائی احسان کردگار دا اور پھر بھی تو بندے آہو دا شکر نہیں گزار دا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق اللہ نے مومنان تے احسان فرمایا کیڑا انعام ہے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ نے ایتاں دیا چانداں دے وچوئی آمنہ دا لال پیدا فرمایا ہے سبحان اللہ اچھا اس نبی نے آگے کرنا کی ہے یاتلو علیہم آیات ہی اس نبی نے آگے قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا ہے یاتلو علیہم آیات ہی ایس قرآن دیا ایتا پڑھ پڑھ کے پیغمبر میں سنا دیا میں یاتلو علیہم آیات ہی ویسکیہم نبی نے آکے لوگاں دے دلان دا تزکیہ کرنا ہے انہاں دے دلانوں پاک دے صاف کرنا ہے بھائیو علمہم الکتاب والحکمات کہ پیغمبر معلم بن کے آئے گا انہوں کتاب و حکمت کا سبق سے گلائے گا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قربان جاوا نہیں سمجھے میرا دل کرتا ہے میں تو اللہ دے قرآن کا ایک اور مقام ذیشان سنا دے سپارہ دوسرا الفاظ یہ تھے بھی ہوئی میں اللہ فرماتے میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فرمایا او نبی آئے آکے انہیں قرآن سنانا ہے اس پیغمبر نے قرآن دیا آیاتاں سنانیا دے کہ لوگانو اللہ
سپارہ 28 نکل آیا. اللہ فرماتے میں ہو والذی بعث فی الأمیین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں قرآن سنا رہے بڑا دل کرتا ہے قرآن سنا. انشاءاللہ. دل کرتا ہے نا انشاءاللہ. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. ترجمہ سن لو ترجمہ. والذی بعث فی الأمیین. او ذات یعنی اللہ دی ذات کہ جنہ بھیجیا ان پڑھاں دے اندر امیین ان پڑھاں دے جاہلاں دے بدواں دے اندر جس ذات نے اپنا رسول بھیجیا ہے. میں ایک سیرت کی کتاب دیکھ رہا تھا جدو میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے میں پورا حالہ مکے دی آبادی کافی آبادی ہے لیکن پوری آبادی دے اندر صرف 17 بندے ایسے ہیں کہ جیڑے کوئی تھوڑا باتا پڑھنا لکھنا جانتے سن کہ باقی سارا پورا مکہ ہی بدواندہ ہے. پورا مکہ ہی ان پڑھتے چاہے لوگ آندہ ہو. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. ان پڑھاں دے اندر اللہ نے اپنا رسول کر لے آئے. یتلو علیہم آیاتہ اور رسول آگے وہ دے قرآن دیا ایتا پڑھ پڑھ کے لوگانوں سناندہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ لوگاں میں دلانو شرک کو پاک کرے گا بدعات کو پاک کرے گا گناہوں کو پاک کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. ایمانوں کتاب و حکمت سکھلائے گا. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہائے ہائے ہائے. اور قرآن کا ایک اور مقام سنا دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جناب خلیل علیہ السلام اے جناب اسماعیل علیہ السلام میں جدو اللہ کا گھر بیت اللہ مکمل فرمایا ہے نا جدو کعبۃ اللہ بنایا تے دعاواں تے خلیل اللہ نے کئی کی دیا میں قرآن میں نقشہ کھچے آئے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم
السلام نے اللہ دا کار بیت اللہ مکمل فرما لیا اے فرماتے میں ربنا وبعث فیہم اللہ کار تیرا مکمل ہو گیا ہے اللہ ان خطیب دا انتظام فرما دے وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات گار جڑا تیریاں ایتاں پڑھ پڑھ کے سنائے میں دسنا یہ جانا کہ میرے پیغمبر دی آمد کا مقصد کی ہے پیغمبر علیہ السلام دی دنیا پہ آمد کا مقصد ہے یتلو علیہم آیات گار سبحان اللہ مکے چان چڑھیا جگلو ہوئی سبحان اللہ جی بڑی صاحب ماں شکرے جائے نہیں تو نہیں آئے مکے چان چڑھیا جگلو ہوئی سونا کفر دیے رات میں گان آیا رات لیا چاندے آرا یانو سونا کلی پال بہشت دکھان آیا ہوتے کھان بہرے ظلمات اندر ہوتے کھان بہرے ظلمات اندر ہاتھ پھڑ سونا پنے لاؤن آیا سانو دیو مبارکان لوگو سانو دیو مبارکان لوگو ساڑھے ستے نصیب جگان آیا عام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال دا قرآن سنو ذرا پہلا مقصد پیغمبر دی آمد دا مقصد کی ہے یتلو علیہم آیات کا نبی پاک دی آمد دا مقصد ہے کہ پیغمبر نے آگے قرآن پڑھ کے لوگانو سنانا اچھا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کن لوگانو اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا اے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا علیہ السلام مکہ معظمہ جو کائنات امام پیغمبر علیہ السلام آپ طائف تشریف لگانے تے طائف والے آنو جا کے نا میرے پیغمبر نے اللہ کا قرآن سنایا ہے طائف والے آنو جا کے میرے پیغمبر نے اللہ کے قرآن کی ایتا سنایا ہے طائف والے آنے میرے پیغمبر نو گالیاں بھی کٹیاں نے طائف والے آنے پیغمبر نو مندہ بھی بولے آئے طائف والے آنے انہاں کماشتیاں نوجواناں نے اند اپنیاں چوریاں وچ پتھر پائے نے اے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو پتھر بھی مارے نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے سونیا انہاں واسطے بددعائی کر چھڑو انہاں توانو گالیاں کٹیاں نے انہاں توانو مندہ بولے آئے انہاں توانو پتھر مارے نے کائنات دیا امامہ میں تواڈی عظمت و قربان جاواں میرے محبوب علیہ السلام نے آسماناں دی طرف ہاتھ اٹھائے نے فرماتے نے اللہم اہد قومی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ انہاں مینوں پتھر مارے نے تو انہاں نو ہدایت نصیب فرما دے او گالیاں کٹ رہے او پتھر مار رہے تے پیغمبر دعاواں دے رہے بالآخر میرے آقا علیہ السلام دا جسم مبارک لہولہان ہو گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا مکہ معظمہ دی طرف تشریف لے آ رہے نے ایک جگہ وادی نخلا اس جگہ کا نام ہے وادی نخلا دے قریب میرے آقا پہنچے رہے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام میں فجر دی نماز ادا فرمائی ہے ایک جنہ دی جماعت آ رہی ہے اس جنہ دی جماعت میں میرے نبی دا قرآن سن لے آئے عرشاں تو آواز آتی ہے سونیا محبوبہ کی ہویا جب طائف والے آنے سنیا سونیا مکے والے آنے سنیا میں جنہ دی جماعت رو تواڈا قرآن سنا کے تے تواڈا غلام بنا دیا گا جنہ دی جماعت نے نبی دا قرآن سنے آئے کہ اللہ فرماتے میں کل اوہیا الیہ انہو استماع نفر من الجن فقالو انا سمینا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا جنہ بھی ایک جماعت نے آگے میرے پیغمبر دا قرآن سنے آئے تے قرآن سن کے نہ اپنے آقا ول کہنا کہن لگے جناب اسی انا سمعنا قرآنا عجبا عجیب اسی ایک قرآن سن کے آئے اللہ اللہ یہدی الی الرشد یہدی الی الرشد او قرآن جیڑا او تے سیدھے راہ دی طرف راہنمائی کردا ہے او لوگوں او سنتوں کی والے ہوئے اگر ہدایت جاننا ہے اگر سیدھا رستہ جاننا ہے تے پھر قرآن ول آنا پائے گا کیوں وہ سیدھا رستہ سڑک محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی تے میں کسی وقت سناوا جو رل جو قرآن حدیثی رحمت ٹھنڈیا جا جو کرتے میں عمل قرآن حدیثی جو کرتے میں عمل قرآن حدیثی اور کوئی جہانی تارے جو کرنا خلاف قرآن حدیثی اور بغد و ناتے مارے جنہ من یہدی الی الرشد وآمنا به کہن لگے اسی سنیا ہی نہیں اسی تے من بھی لے آئے اسی قرآن سنے آئے تے نال ایمان بھی لے آئے سنتوں کی والے ہو سانو مدتہ ہو گئیاں نے سناتے آئے سانو مدتہ ہو گئیاں نے سنتے آئے تے ساڈا پہنا پھر بھی اوتھے دا اوتھے ہی ہے یار آویدلا جنہ دی جماعت ہے اکو والائی قرآن سنے اکو والائی قرآن سنے آئے یہ پتہ کیا نے کہاں لگے والا نشرکا بربنا احدا اسی وعدہ کر لیا جنی دیر نہیں نہ قرآن سنیا نہیں پڑھیا نہیں پتہ چلے آئے آج اسی قرآن سن لے آئے آج تو بعد اسی وعدہ کرنے والا نشرکا بربنا احدا اسی وعدہ کرنے رب نال شرک کرنا اسی بھی وعدہ کرو شرک کرنا اللہ شرک دی لعنت تو
سارے انو بچا کے رکھے اسی وعدہ کرنے آکے رب نال شرک نہیں کرانگے آویخلا جنہ دی جماعت نے پیغمبر دا قرآن سنے آئے کیونکہ میرے نبی آئی قرآن سنان واسطے میں پیغمبر دی پہلی صفت ہے یتلو علیہم آیات نبی پاک قرآن پڑھان آئے نے قرآن سنان آئے نے خوش نصیب نے او نوجوان یا جڑے جوانی دے اندر اللہ کا قرآن پڑھ دے میں خوش نصیب نے او ماپے یار جنہ دے بیٹے قرآن دے حافظ میں سبحان اللہ پتا دینا قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھن والے آنوں پہچانے گا اور نادا سفارشی بن کے آئے گا کل آئیے تے میں کر جاوائے میرے تے دوڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے میں جدو قیامت کا دن ہوئے گا اللہ سن جلال دی امانت لگی ہوئے گی آج اللہ کا قرآن ایک انسانی شکل اندر ایک عربی جوان دی شکل اندر اللہ دے دربار میں جائے گا ہائے ہائے فرماتے میں دیکھو نی سیو ایک عربی جوان نی آگیا نا قرآن آگیا دیکھو نی سیو ایک عربی جوان نی ہس ہس گلا کر نال رحمان نی نال پیا دسے اپنا پتا نشان نی کن نہ سنیے کیڑا ہے ماہیا چٹھیا زمانو سرور اللہ دے دربار وچ قرآن آ گیا آختا رب دائی آپاک کلام جی آختا رب دائی آپاک کلام جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی آختا رب دائی پاک کلام جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسان جی پھیلی تو چھکے اندر جس دی روشنائی قرآن آ گیا نا اللہ کے دربار اندر آتا کیے میں حاضر دربار ہویا عرصہ سنان نو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشان نو جنہ نے بلایا انید سکھ دی سون نو عمر تمامی میرے نال لگائی نعرہ تکبیر قرآن کی وجہ تو جاگ رہے ہو نا ماشاءاللہ ایسی نیند آ رہی ہے لیکن قرآن ہوتے سفارشی بن کے آئے گا اللہ میری خاطر راتاں جاگ دے رہا ہے قرآن سفارشی بن کے آیا میرے نبی علیہ السلام دے بارے قرآن آندا ہے یتلو علیہم آیات نبی پاک کی پہلی خوبی پہلا مقصد ہے کہ میرے پیغمبر آئے میں دنیا کے اندر لوگوں اللہ کا قرآن پڑھان واسطے آئے میں قرآن سے کلام واسطے آئے میں اور نمبر 2 فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ نال میرے آقا آئے میں لوگاں دے دلاں دا تزکیہ کرنا ہے میں انہاں دے دلاں نوں پاک تے صاف کرنا ہے میں اور
جنہ دلان دے اندر پلیتی شرکی ہے، جنہ دلان دے اندر بدعات نے، جنہ دلان دے اندر اللہ دیا نافرمانیاں تے اللہ دیا بغاوتاں نے، وَيُزَكِّيهِمْ اور نادے دلانوں پاک کے صاف کرنے واسطے پیغمبر آئے میں اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اند میرے آقا تشریف فرما دے. ادھروں ایک اور والا بندہ آ گیا ہے، آگے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا حضور یہ کرو مینوں زنا کی اجازت دے دیو. استغفر اللہ. صحابہ کو بڑا غصہ چڑھیا، عجیب آدمی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہو جی گل کرن دیا ہے، کیا لگا جی مینوں زنا کی اجازت دے دیو. ساڈے ورگا مولوی ہوندا ہے، وہ کہندا پھڑ کے لمیا کرو، اینوں پتہ نہیں گل کہندی کبھی یہ کدے نال گل کی کرن دیا ہے. نا نا نا، رب نے میرے مصطفیٰ کو حوصلہ ہی بڑا عطا فرمایا. جنہ رب شان بڑا دے دے نا، اونا رب حوصلہ بھی بڑا ہی عطا فرما دیتا ہے. ظرف تے حوصلہ اللہ بڑا عطا کرتے ہیں. اے حضور علیہ السلام کو نا زنا کی اجازت مانگ رہا ہے. اے کائنات کے امام پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اوے کملیا جیڑی گل تو کرن دیا ہے، اگر کوئی بندہ تیری ہمشیرہ کے بارے، کوئی بندہ تیری بیٹی دے بارے، کوئی بندہ تیری والدہ دے بارے انج دے جذبات رکھے جویں دی تو گل کرن دیا ہے، تے دسنا تیرے کی جذبات ہون گے. کہنے لگا جی میں مر جاواں گا یا مار دیاں گا، بھلا کی جرت ہے میرے گھر ور میری نگاہ کر کے دیکھے. میرے آقا فرماتے ہیں او کملیا جدے بارے تو ایک اللہ کرن دیا ہے، او بھی تے کسے دی ماں لگ دی ہوئے گی، او بھی تے کسے دی بہن لگ دی ہوئے گی، یار او بھی تے کسے دی ہمشیرہ تے کسے دی بیٹی لگ دی ہوئے گی. میرے آقا نے پیار نہ انہوں سمجھایا ہے، تے نال نبی پاک نے اندے دے سینے تے ہاتھ رکھیا، تے میرے آقا نے نال آسمانہ دی طرف نگاہ اٹھائیا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہم اغفر ذنبہ. آوے غلا دلان دی صفائی ہو لگی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ پیغمبر دل صاف کرن آیا ہے. پیغمبر نے اندے دے سینے تے ہاتھ رکھیا ہے. اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ. اللہ اس نوجوان دے گناہ معاف فرما دے، اللہ یہ دے دل نو پاک دے صاف فرما دے، اللہ یہ دی عزت دیا یہ دے نفس دیا حفاظت فرما دے. میرے پیغمبر نے دعا فرمائی ہے، سیاپاں دے اس نوجوان نو اسی اپنی اکھاں نال پھر مدینے دیا گلیاں چ چلدیاں پھردیاں ویکھدے رہیا. او دے تو بعد پھر ساری زندگی اس نوجوان نے کسے خیر محرم عورت وال بری نظر نہ دیکھیا ہی نہیں. سبحان اللہ. وَيُزَكِّيهِمْ پیغمبر دی خوبی ہے کہ میرے نبی لوگاں دے دلانوں پاک دے صاف کرن آئے میں. اللہ فرماندے میں یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ. پیغمبر تزکیہ کر رہا ہے. ایک اور آ گیا حضور علیہ السلام نے کولنا آگے کہنے لگا حضور میں کلمہ پڑھنا چاہنا، مسلمان بھی ہونا چاہنا، لیکن سونیا گناہ بڑے نے، شراب میں پینا، زنا میں کرنا، جوا میں کھیلنا، چوریاں میں کرنا، آقا بڑیاں برائیاں نے میرے اندر، تے میں مسلمان بھی ہونا چاہنا. تے سارے گناہ ایکو بارا نہیں میں چھڑ سکتا، کچھ چھڑ دینا کچھ مینوں کرن دیو. حضور فرماتے نے سانو انج بھی منظور ہے، کلمہ پڑھ ہے سانو انج بھی منظور ہے. سبحان اللہ. یہ بڑا راضی ہے.
लो जी कलमा भी पढ़ लेना है, गुनाह भी करते रहना है। हुजूर फरमान लगे मेरे कहन ते एक गुनाह छड़ दे बाकी सारे करता रहे। कलमा पढ़ लिया, कहने लगा दसो जी केड़ा गुनाह नहीं करना। हुजूर फरमाते ने मेरे नाल वादा कर झूठ बोलना। बोलो तुसा भी झूठ बोलना, झूठ नहीं बोलना। कहने लगा जी चलो वादा हो गया, बाकी गुनाह करदा ना, फरमाया करदा रहे। घर टुर गया, रात का टाइम है, ऐसे शराब का कैलर सामने रखा, शराब पी लगाए। अचानक ही दिल में ख्याल आ गया मैं ते कलमा पढ़ के आया। नबी पाक ने जे सुबह पूछ लिया भाई शराब पीती आ, जे मैं आख्या शराब पीती है ते हाथ लग जाएगी, जे आख्या नहीं पीती ते मैं वादा करके आया झूठ बोलना ते असा छड़ना नहीं, पक्के ही हाथ नहीं छड़ना दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम तो पूछा गया आका भला मोमिन बंदा बुज़दिल हो सकता है कि नहीं? फरमाया हो सकता है। आका मोमिन बंदा बखील हो सकता है कि नहीं? फरमाया हो सकता है। आका मोमिन झूठा हो सकता है? झूठा। मेरे आका फरमाते ने जेड़ा मोमिन बंदा है बखील हो सकता है, बुज़दिल हो सकता है, पर मोमिन झूठा हो सकता। ए नौजवान शराब का गैलन लेके बैठा, हाय हाय शराब पी लगा। कहने लगा नबी ने वादा करके आया शराब का गैलन सुट देता। रात का टाइम होया, ज़िना का इरादा किया, नाल दिल में ख्याल आया मैं ते नबी पाक ना वादा करके आया कि झूठ नहीं बोलना है। जे नबी पाक ने पूछ लिया भाई आप गुनाह कीता सही ते फिर झूठ दे बोलना नहीं ते काबू आ जाएगा। ज़िना भी छूट गया, शराब छूट गई है, इधर जनाब चोरी का टाइम आया ते चोरी छूट गई है। अगला दिन होया ना ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सामने आया, कहने लगा वाह सारी कायनात दिया हिकमतां मैं तेरियां छुट्टियां को कुर्बान कर दिया। आका सोनिया ऐसी नबद फड़ी जे कोई दुआई दी पुड़ी ऐसी अता की जे कि तुहाडी एक पुड़ी ने सारियां बीमारियां दूर फरमा दित्तियां ने। एक तुहाडी दित्ती हुई उस कुड़ी ने सारियां बीमारियां दूर कर दित्तियां ने। इनू की पता सी डॉक्टर ने इंजेक्शन किथे लगा दिता है, इनू कमरे नू की पता सी वायो सकी है वायो सकी है। नबी पाक ने आके दिलानों पाक ने साफ कीता, तज़किया कीता है। यातलू अलैहिम आयातिही नंबर 1 नबी पाक की आमद का मकसद आका कुरान पढ़ के सुनाएंगे वायो ज़कीहिम लोकां दे दिलानों पाक करनगे। ते नंबर 3 वायो अल्लमुहुमुल किताब वल हिकमा। उस पैगंबर ने आगे लोगों को इल्म सिखलाना, तनाई का, हिकमत का, कुरान का, दीन का इल्म सिखलाना। यानी नबी पाक मुअल्लिम बन के आए ने। की बन के? मुअल्लिम। मुअल्लिम का माना होता है उस्ताद, मुअल्लिम सिखलाने वाला। वायो अल्लिमुहुमुल किताब आका मुअल्लिम बन के उस्ताद। बेटा पुत्र लो काका बेटा मां शकरे जाए बेटा कट्ठे चलने बस गल मुकान वाला। वायो अल्लिमुहुमुल किताब आका मुअल्लिम बन के आए, सिखलान आए। हुण देखो जरा मेरे पैगंबर ने किंज सिखलाया। आका फरमाते ने जदों खाना खाना ते की पढ़ना बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना। ते अपने अपने गवांढी
گواڑیاں دیا بوٹیاں نہیں کھچنیاں ایویں ہی ہاتھ پھیر پھیر کے اتوں دی کر کے چمچا جی یہ ہلا نہ کرا لئیے مقصد کہ بوٹیاں مرضی نہ لو بوٹیاں گواڑیاں دیا نہ کھچو بھائیو علمہم الکتاب نبی پاک نے تعلیم دیتی ہے اپنے اکو کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے اللہم بارک لنا فیہ وخیرم منہا آقا نے یہ بھی دعا دسی ہے جدو کھانا کھا لینا ہے تو پھر کی پڑھنا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت چنگا دے پیر فرماتے ہیں جیڑا بندہ کھانا کھا کے آپ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ او دے پہلے گناہاں نوں معاف فرما دیندا ہے نالے روٹیاں کھاؤ نالے بوٹیاں کھاؤ تے نالے گناہ بخشوا لو اے دعا یاد کرو گے کہ نہیں الحمدللہ الذی اطعمنی اے نبی پاک نے دعاواں سکھلائیاں کیوں نہ سکھلا کے بھائیو علمہم الکتاب والحکمہ میرے پیغمبر معلم بن کے آئے ہیں آقا مختلف انداز نہ اپنے صحابہ نو سمجھا رہے ہیں آقا معلق دینا میرے آقا ہے تشریف فرمانے زمین تے ارتاگیر سے آقا بیٹھے ہیں ہاتھ نال نبی پاک نے انگلی نال ایک زمین تے سیدھی لکیر کھینچی ہے اور جڑا استاد ہوتا ہے نا وہ ہر انداز نہ شاگرداں نوں سمجھاتا ہے کدے کسے انداز نہ کدے کسے انداز نہ اے سیدھی لکیر زمین تے کھینچی ہے اے سجے لکیراں کھینچیاں نے اے کھبے لکیراں کھینچیاں نے اے چمکاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے ہیں صحابیوں دسونا ولا میں کی بنایا ہے صحابہ کہنے لگے اللہ عالم ورسول سونیا تسی جانو یا تہاڈا رب جانے تے چکاں دے پیر فرماندے نے صحابیوں آ سیدھی لکیر آ سچے لکیراں کھبے لکیراں آ جیڑیاں سچے کھبے لکیراں نے اے وکھرے وکھرے رستے نے اے شیطان دیاں پگ ڈٹیاں نے اللہ دیاں نافرمانیاں والے رستے نے تے سونیا جیڑی سیدھی لکیر اے کی فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا آجڑی سیدھی لکیر وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ کیڑا رستہ سیدھا رستہ سڑک محمدی سبحان اللہ اللہ اس رستے سارے آنو چلا دے لے سیدھا رستہ سڑک محمدی تے میں کسی بت سنا آج رل جو قرآن حدیثی آج رستے چلو جڑا قرآن والا رستہ ہے جڑا رحمان والا رستہ ہے میرے پیغمبر اس انداز نہ سمجھا رہا ہے کیوں وَایُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ پیغمبر دی خوبی دے صفتیں کہ میرے آقا معلم بن کے استاد بن کے تشریف لے آئے ہیں آقا سکھلا رہے ہیں کھانا کھان دی دعا ہے کھانا کھا کے آپ دعا پڑھنی ہے اگر کوئی بندہ تانوں کھانا کھلائے میرے یاد آیا حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی نے حضور دے حضور علیہ السلام دا اپنے گھر نہ کھانا بنایا کھانا تیار فرمایا حضور دی دعوت کی تھی کھانا کھلایا نال
حضرت عبداللہ نے دیسی گھیو دا سپیشل حلوہ تیار کیتا سبحان اللہ جیتے حلوہ اتھے مولیاں دا خوایا کرو حلوہ جنا کہلے ساڑی خیر ہے حیدری صاحب کو کھلا دیا کرو ہے پٹی صاحبان کو کھلا رہا علماء کو کہے ٹائم کوئی حلوہ کھلا دیا کرو اور میرا مطلب کہے ٹائم کو کھیر ہے کہے ٹائم کوئی حیدری صاحب کو کپڑے کا جوڑا لے دیتا کہ جناب سانو قرآن سناتے ہو حدیثاں سناتے ہو اور علماء بھی خدمتاں کریا کرو اور میں کہا کرنا دعاواں کروایا کٹ کرو دعاواں علماء کرو لیا کرو دعاواں کروان پہ لین میں بڑا فرق ہے دعاواں لین کی کوشش کریا کرو حضرت عبداللہ نے حضور کو حلوہ کھلایا میرے آقا کھانے تو فارغ ہو کے اپنی اٹھنی کے بیٹھ کے چاند لگے میں کہ جناب عبداللہ نے پیغمبر علیہ السلام کی اٹھنی دی مہار پکڑ رہی ہے کہنے لگے آقا ذرا ٹھہر جو کھانا کھا لیا دے حلوہ کھا لیا دے آقا تشریف لے چلے ہو پہلا میرے واسطے رب بولو دعا دے فرما دے ہو دعا دے کر چھڑو کہ میرے پیغمبر نے ہاتھ چکے میں اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم اللہ انہاں دے رزق وچ بھی برکت فرما دے اللہ انہاں دے گناہ معاف فرما دے تے میرے مالک انہاں دے گھر وچ اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے سبحان اللہ اگر کوئی بندہ تو انہوں کھانا کھلائے نا کوئی تحفہ دے کوئی چیز کھلا دے کہ انہوں متبادل اکھوں دعا دیا کرو ایک پیغمبر نے والد سے آئیو علمہم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنَّ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ سبحان اللہ پیغمبر علیہ السلام کی آمد کا مقصد پہلے نمبر تے آقا نے آ کے قرآن پڑھایا ہے دوسرے نمبر تے لوگوں نے دلانو پاک صاف کیتا ہے شرک تو بدعات تو اور تیسرے نمبر تے آپ نے دین سکھلایا ہے اور فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ حضور دی آمد تو پہلا یہ لوگ کھلی گمراہی اندر سن اللہ دی نافرمانی اندر سن میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے رب العالمین نے خاص مومنات احسان اور خاص اپنا انعام فرمایا اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تو قرآن و سنت سمجھ کے صحیح واقعات عمل دی توفیق عطا فرمائے